پڑھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ سورہ رحمان اتنا پاورفل سورہ ہے۔ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس کو ہم لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ یہ کچھ معجزہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کرامات ہی نہیں ہے۔ ذرا تم سوچو، ہم لوگ جو ڈیلی لائف میں کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا ملنا، ہم لوگوں کا کھانا کھانا اور پھر ہم لوگوں کا پیٹ بھر جانا، یہ بھی ایک کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو کھانا مل نہیں پاتا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسہ تو بہت کماتے ہیں لیکن انہیں مطلب جو فوڈ رہتا ہے وہ پرووائڈ نہیں ہو پاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو پاس پیسے بھی ہے، کھانا بھی ہے اور ہم لوگ کھاتے بھی ہیں صحیح طریقے سے اور پھر کھانے کو ہضم بھی کرتے ہیں اور پھر ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے اس کو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے باہر بھی نکال دیتے ہیں۔ اگر ان پورے پروسیس میں کہیں پر بھی ذرا سا بھی کوئی ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہزاروں روپے ہاسپٹلس میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، ہم لوگ کے پروسیس جو ہے، باڈی میں جو پروسیس چل رہا ہے وہ کتنا سمپل اور اسموتھ طریقے سے ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو ان سب باتوں کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان سب چیزوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جتنا بھی کھانا کھا لے، جتنا بھی پانی پی لے، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو ہمارا پیٹ بھر جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ڈائلیسس جو ایک بیماری ہے جس میں لوگوں کی جو ہے وہ پیشاب نہیں ہوتا، پیخانہ وغیرہ نہیں ہوتا، فضلات جسم سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر 2 سے 3 دن تک فضلات اگر پیٹ میں رہ جائے تو وہ ہمارے جسم میں زہر بن جاتی ہے اور پھر ہم لوگ ہاسپٹلس میں جا کر کے ہزاروں روپے خرچ کر کے مشین کے ذریعے ان فضلات کو، ان گندگیوں کو باہر نکلواتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے کہ آسانی سے یہ تمام پروسیس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا پاتے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے ناف کے ذریعے اس تک رزق پہنچاتے ہیں، اس کا پیٹ بھرتے ہیں اور پھر جب وہی بچہ جسم سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ماں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اس کو رزق ادا کرتے ہیں۔ سوچے ذرا، اتنی ساری جو عورتیں ہوتی ہیں سب کے تو سینے میں دودھ نہیں آتا، صرف وہی کے سینے میں دودھ آتا ہے جو ماں بنتی ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کھاتی تو وہ ہے بہت ساری چیزیں، دودھ بھی کھاتی ہے، دہی بھی کھاتی ہے، پھل فروٹ سبزیاں مچھلیاں سب کھاتی ہے اور جو ہم لوگ بھی سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن صرف ان کے ہی سینے میں دودھ کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چمتکار ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ایک روایت میں ہے کہ ریگستان میں ایک ڈائلیسس کا مریض تھا اور اس کو پانی کی بہت زیادہ شدت تھی، تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو آدھا گلاس پانی دے سکتا ہوں، مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ میری پوری آدھی سلطنت لے لو، کیونکہ مجھے پیاس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جب جان رہے گا تبھی میں سلطنت کو اچھے سے چلا پاؤں گا، اس لیے تم میری آدھی سلطنت لے لو، مجھے آدھا گلاس پانی دے دو۔ تو پھر وہ ہو گیا، وہ اس کو پانی دے دیتا ہے اور پھر وہ کہنے لگتا ہے وہ شخص کہ پرابلم یہ ہے کہ میں اس جو گلاس میں پانی پیا ہوں اس کو مجھے نکالنے میں بہت تکلیف ہوگی، وہ نکلتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کا بھی انتظام کر دوں گا، مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ تم میری بچی ہوئی آدھی سلطنت بھی لے لو۔ تو ایک گلاس پانی میں اس کی پوری سلطنت چلی جاتی ہے، ایک گلاس پانی پوری سلطنت کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو پہلے انسان اپنا جان دیکھتا ہے، بعد میں کچھ دیکھتا ہے، اور یہ جو ہمارا جان ہے اتنا اسموتھلی چلتا ہے، اتنا کچھ اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کاش اب ہم لوگ اچھے ہو پائیں گے بھی کہ نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت ہمیں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت پھر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے تھا، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ہماری زندگی آگے ہو یا نہ ہو۔ اس طرح سے ذرا سا بیمار ہوتے، ایک نارمل سردی کھانسی بخار ہی ہو جاتا ہے تو ہم اتنی ساری چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر سوچیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب سورہ رحمان پڑھو تو اپنی عقل کا استعمال کرو اور ان سب باتوں کو سوچو ذرا، اور پھر
अगर इंसान इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने पर उतर आए तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सांस का शुक्रिया अदा करने में ही गुजर जाएगी। एक सांस लिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरा सांस छोड़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो बाकी सारी नेमतों का शुक्रिया कहाँ से अदा करेगा। उसको सांस लेने में और सांस छोड़ने का शुक्रिया अदा करने में ही उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़रा सोचते हैं आप इन सब बातों को? नहीं सोचते, बिल्कुल दुनियादारी में लगे हुए। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप दुनियादारी छोड़ दो और फिर अल्लाह के रास्ते में, हिदायत के रास्ते में चल पड़ो। अल्लाह के सामने झुक जाओ और अपने वजूद को, अल्लाह ताला ने जो तुमको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत में लगा लो। बस इतना ही कहना है, क्योंकि अल्लाह अगर तुमसे नाराज़ हो जाता है किसी भी वजह से, कोई भी वजह से अगर तुमसे नाराज़ होकर तुमसे कोई एक नेमत भी छीन लेगा ना, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।